سورہ یاسین آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلی آیتوں میں ہمیں کانشیس رہنے کا کہا گیا کہ اے لوگوں، تمہیں اللہ نے سیدھا راستہ کتاب کی صورت میں دیا ہے، اب تم بہت کانشیس رہنا۔ جی اٹھنے کا عقیدہ بتایا گیا کہ انسان کو ایک عمر دی جاتی ہے اور وہ اپنی اس بڑھاپے کو ہی دیکھ کر عقل سے کام لے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی آگے زندگی کا مقصد کیا رکھا ہے، وہ کس طرح سے اللہ کے گھر جائے گا، اپنی عمر پوری کرے گا، اللہ کی کتاب کے مطابق اس کے عمل کو دکھایا جائے گا، جو کہ آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 69 میں دوبارہ اس کی طرف روشنی ڈالی گئی کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، کہ نہیں ہم نے علم دیا اس نبی کو، اس قرآن کی صورت میں کوئی شعر و شاعری ہم نے نہیں دی کہ بس ہم سب کی آوازوں پر واہ واہ کہتے رہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہماری زندگی کا مقصد یہ رہ گیا ہے یا قرآن خوانی کرنا یا اچھی اچھی آوازوں کی بس تعریف کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں غور کرو، نہ یہ شعر و شاعری ہے، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ ہی یہ نبی کی کوئی شان ہے کہ وہ شعر و شاعری کرے گا۔ وہ تمہیں حق کی طرف بلاتا ہے، نہ نبی کے یہ لائق ہے کہ اللہ اسے ایسی ہی کتاب دے دیں جس میں تلقین نہ ہو، بلکہ باقاعدہ پورا انٹروڈکشن آ گیا قرآن کا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، جو کہ آپ کئی جگہ قرآن میں پڑھتے ہیں اور آج یہاں سورہ یاسین میں آپ پڑھ رہے ہیں، ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین، نہیں ہے یہ کتاب مگر نصیحت نامہ ہے اور قرآن مبین ہے۔ یہ پڑھنے کی کتاب ہے جو واضح اپنے احکامات کو بیان کرتا ہے، یعنی اس میں کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے، لیکن جس نے اس کا علم سے احاطہ ہی نہیں کیا وہ پہلے ہی اسے جھٹلا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں اس میں بات واضح نہیں، اس میں تمام باتیں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مکمل کتاب شریعت ہے جو ایک انسان کو اللہ کا پتہ دیتی ہے، جنتی بناتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، جس کو آگے آیت نمبر 70 میں فوکس کیا گیا کہ اس قرآن کا، اس کتاب کا مقصد یہ ہے لِيُنذِرَ، تاکہ وہ اویئرنیس دو لوگوں کو، من کان حیا، جو تم میں سے زندہ ہوں۔ دیکھیں آپ کتنی بڑی بات آ گئی کہ یہ کتاب ہمیں اویئرنیس کے لیے دی گئی، اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے من کان حیا، جو زندہ ہیں، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ کتاب کی عزت نہ کر کر، اس کی قدر نہ کر کر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جائے گی کفر کرنے والوں پر۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ کتاب صرف تلاوت کے لیے نہیں، یہ اویئرنیس دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے ہے، وہ بھی زندوں کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل پر بلاتے ہوئے کہتے ہیں اولم یرو، کیا نہیں دکھائی دیتا انسانوں کو کہ انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا، کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اس سے جو ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ہم نے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے، فہم لہا مالکون، اور یہ اس کے مالک بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی شان، جو آپ کو پچھلی بھی آیتوں میں سورج کی، چاند کی، زمین کی، آسمان کی، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگزامپل دی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جانور بھی ہم نے پیدا کیے، لیکن تم اس کے مالک بنا بھی دیے جاتے ہو اور تم اس کے مالک بھی ہو جاتے ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے جانور تمہارے آگے سرینڈر ہوئے ہیں۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان جانوروں پہ کچھ پہ تم سواری بھی کرتے ہو، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں میں سے کھاتے بھی ہو تم۔
وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان جانوروں میں ان لوگوں کے لیے بڑے منافع بھی ہیں، مشارب، شربت بھی ہے، پینے کی چیزیں بھی ہیں۔ افلا یشکرون، یہ تمام چیزیں دیکھ کر تم خدا کے فرما بردار نہیں بنتے، قدردان نہیں بنتے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے حکم سے ہر چیز کو پیدا کیا اور اللہ نے تمہیں ان کا مالک بنا دیا، لیکن تم اللہ کے بندے بننے کو تیار ہی نہیں ہو، یعنی اللہ کی کتاب کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، یعنی اللہ کو ماننے کے علاوہ یہ کہ تم اس کی قدردانی کرو، تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو اتھارٹی کا مالک بھی بنا لیتے ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو ایسوسیٹ بھی کر دیتے ہو۔ لعلہم ینصرون، تم اس امید پر یہ ساری حرکتیں اور شرک کرتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کر دیں گے۔ تو آؤ سنو کہ جن کو بھی تم اللہ کے ساتھ، ایون اگر تم کسی نبی ولی کو بھی اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہو کہ یہ تمہاری شفاعت کر دیں گے، یا یہ تمہیں حوض کوثر پر کوئی پانی پلا دیں گے، یا یہ تمہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے، یا یہ تمہیں جہنم سے بچا لیں گے، تو سنو لا یستطیعون نصرہم، نبی ولی ذات بھی اپنی خود کی بھی مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ انہوں نے اپنا بیان خود قرآن میں دیا ہے کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ وہ بڑی بڑی ہستیاں بھی، وہ اتنے بڑے بڑے معتبر انبیاء بھی کہتے ہیں انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ میں خود خوف کھاتا ہوں تمہارے بارے میں اس بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی تمہارے بارے میں کیوں خوف کھاتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس عمل نہیں ہوئے تو انبیاء کرام بھی کچھ نہیں کر سکتے، ماں کی دعائیں بھی نہیں لگ سکتی، تمہارے قربانی کے جانور بھی کام نہیں آ سکتے، تمہاری نیکیاں بھی کام نہیں آ سکتی اگر تم نے وہ گناہ کیے ہیں جو کہ معافی کے لائق نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم کس بھروسے پر اللہ کے ساتھ دوسرے پارٹنرز ان کو ایسوسیٹ کرتے ہو، بلکہ اللہ فرماتے ہیں جن کے نام کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، یہ خود ان کے لیے ایک ایسے لشکر بن جائیں گے جو حاضر ہوں گے اور اللہ کے یہاں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور پھر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کر دیں۔ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کبھی بھی خوش نہیں ہوتے تھے جب یہ اپنے شرکیہ عقائد ان کے آگے پیش کرتے تھے، بالکل اسی طرح جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے یہ کھیل کھیلا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو پچھلے نبی بھی کام نہیں آئیں گے، اور یہ کھیل آج ہم مسلمانوں نے کھیلا، ہر روایت ہر حدیث کے پیچھے اپنے نبی کا نام لگا دیا۔ اللہ کے نبی کو تو بلکہ غم لگ جاتا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جو اللہ کے حضور شرکی عقائد کے ساتھ پیش ہوگا کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ تو اللہ بلکہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی باتیں تمہیں غمگین نہ کر دے۔ اِنَّا نَعْلَمُ، ہم خوب جانتے ہیں، مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو یہ چھپتے چھپاتے اپنے عقیدے کو چھپاتے ہیں، اپنے عمل کو چھپاتے ہیں، تم سے دشمنی کو چھپاتے ہیں، اور جو یہ اعلانیہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہر چیز سے واقف ہے کہ اللہ بھی کرتے ہیں اور اندر سے اپنے شرکی عقائد کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولم یر الانسان، کیا انسان تجھے یہ بھی نہیں دکھائی دیتا کہ انا خلقناہ من نطفہ، تو تیری اوقات دیکھ کہ تو پیدا ہوا ہے ایک نطفے سے، یہ کہ پیدا کیا ہم نے اس انسان کو ایک مہین نطفے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، یعنی تو اپنی اوقات دیکھ اور تو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑے ڈالتا ہے، تجھ میں اتنا حوصلہ ہے،
تجھے اللہ کی ملاقات کے لیے ڈر نہیں لگتا؟ تجھے ذرا فکر نہیں ہوتی کہ اللہ کے یہاں اللہ کی کتاب ہوگی اور تو ہوگا اور بیچ میں کوئی نہیں ہوگا اور 1 to 1 تجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا؟ یعنی اتنا جھگڑالو بن گیا ہے، لوگوں پر فتوے ڈال دیتا ہے کہ اگر ہمارے باپ داداؤں کے خلاف کوئی جا رہا ہے یا اگر ہم نے نہیں سنا تو سمجھتا ہے کہ بس ہم ہی سب سے بڑے علامہ ہیں۔ تو سوچئے کہ اللہ ہمیں سورہ یاسین کے آخری رکوع میں کیا درس دے رہے ہیں کہ اے انسان اس صراط مستقیم کا فائدہ اٹھاؤ، یہ زندوں کی کتاب ہے اور تم اللہ کے خلاف اپنی حجت قائم مت کرو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اتنا بے باک ہے کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثالیں۔ سوچئے ہم اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں کہ جی روٹی جو ہے وہ توے پر پکتی ہے، اور جی سیڑھیوں کے ذریعے سے بندہ اوپر جاتا ہے تو واسطے وسیلوں سے اللہ کی طرف انسان پہنچے گا۔ یعنی یہ مثالیں تو دیتا ہے کہ جی جج کے پاس وکیل کا ہونا ضروری ہے، اور جج اللہ ہے اور وکیل انبیاء کرام ہیں۔ ایسی باتیں کرتا ہے جس پر اللہ نے تجھے کلیئر اللہ کی کتاب میں بتایا کہ وما انت علیکم بوکیل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان پر کسی پر وکالت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آپ کو کیا کچھ باتیں نہیں بتائیں قرآن سے کہ وکیل بھی اللہ ہیں، جج بھی اللہ ہیں، کیونکہ اللہ ہی ظاہر اور باطن سے انسان کے واقف ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مثالیں بیان کرتا ہے ہم پر، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ سوچئے کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا۔ جو ہمارے یہاں سورہ ملک بھی بہت پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تمہیں اللہ آزمائش میں ڈالیں گے، تمہارا اللہ ٹیسٹ کریں گے، پھر دیکھیں گے ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے بہترین عمل کرنے والا۔ نہ کہ میں اور آپ ایکسکیوزز کی تلاش میں رہے، اللہ میں اس لیے نہیں کر سکی، اللہ میں اس لیے نہیں کر سکی، بلکہ اللہ بتائیں گے کس میں کتنی جرت ہے، کس میں کتنی ہمت ہے، کس میں کتنی محبت ہے، کہ اس کے لیے اللہ کی قربت حاصل کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ نے آپ کو یہ آیت دے دی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ نے جتنی آیتوں کا بوجھ ہم پر ڈالا ہے اس کو ہم سہ سکتے ہیں، اس کے لیے ریزسٹنس ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی ہم کیسے ایکسکیوزز ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں بھول جاتا ہے اپنی پیدائش کے مقصد کو، اور بلکہ بڑھ کر کہتا ہے کہ من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ یعنی اپنی عمر کو نہیں دیکھتا کہ تیری عمر سے پہلے تو کہاں تھا۔ آپ سوچیں، ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں، ہم اپنی عمر کا حساب لگائیں اور ہم سوچیں کہ اس عمر سے پہلے میں کہاں تھی، آپ کہاں تھے اپنی عمر سے پہلے۔ تو آپ جب اس دنیا میں آ چکے ہیں تو پھر کون سی ایسی شک کی بات ہے کہ آپ اور میں اس دوسری دنیا میں اٹھائے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، کہتا ہے کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی؟ تو قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دے دیجئے، یحییھا الذی، زندگی دے گا ان ہڈیوں کو وہ ذات پاک، انشأھا اول مرہ، جس نے تجھے دنیا میں پہلی بار لایا، وہی ذات پاک تجھے پھر اٹھانے پر قادر ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کیونکہ وہ ذات پاک ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہیں، جاننے والے ہیں۔ الذی جعل لکم، وہ ذات پاک جس نے بنایا تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، وہ سرسبز درختوں میں سے اللہ نے تمہارے لیے آگ کا ذریعہ بنایا، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، کہ جس آگ سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، تم اس سے
چولہے بناتے ہو، اپنے کھانے پینے کے سامان اور بھی بہت سی ضرورت کے سامان کو تم استعمال کرتے ہو۔ اولیس الذی، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں کو۔ آپ کو بتایا گیا کہ آسمان زمین تمام چیزیں دنیا کی، درخت آگ، کیا کچھ رب تعالیٰ کی نشانیاں تم نہیں دیکھتے ہو اور اپنے دوبارہ جی اٹھنے پر شک کرتے ہو؟ اللہ نے نطفے کا بھی ذکر کیا کہ تم دیکھتے ہو کہ تمہاری اپنی پیدائش کس طرح سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں بے قادر، اللہ قدرت رکھتے ہیں اللہ اس بات پر ان یخلق مثلہم، یہ کہ وہ پیدا کرے ان کے مثل۔ یعنی اے انسان، کیوں جی اٹھنے کا عقیدہ نہیں؟ ویسے بھی سیف سائڈ ہم کو چلنے کی بڑی عادت ہے، تو ہم اس صراط مستقیم کا فائدہ اٹھائیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہ کریں، اپنے عمل پر توجہ دیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں بلا، ہاں کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی اللہ تعالی ماہر خلاق ہیں، علیم ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اور اللہ کا قانون اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی آبزرویشن ایسی ہے کہ پروردگار فرماتے ہیں انما امرہ، بے شک حکم اس اللہ کا تو ایسا ہے کہ اذا اراد شیئا، جب ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے لیے، ان یقول، یہ کہ وہ فرماتے ہیں لہو، اس چیز کو، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سوچئے کہ آپ کے اور میرے بنائے ہوئے شرکاء، کیا ان کے پاس یہ طاقت ہے؟ وہ تو خود اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، وہ تو خود بھی تمام چیزیں اپنے رب سے ہی مانگتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ وہ رب تعالی جو کن فیکون کا مالک ہے، اگر وہ میرا اور آپ کا دوست ہو جائے، اگر میں اور آپ اس سے دوستی کر لیں، اگر ہم اپنے اعمال میں شرک کی ہر طرح کی ملاوٹ کو ختم کر لیں، اور اس خوشی پر کہ اللہ آپ سے ملاقات یقینی ہے اور میرے اعمال کی جزا آپ ضرور دیں گے، تو پھر کیا چیز ہے کہ جو ہمیں عمل سے روک سکے گی؟ ویسے بھی اپنی طاقت کا بار بار اندازہ لگایا کریں، بار بار اپنے دماغ کو یہ آرڈر دیں کہ مجھ پر کسی کا زور نہیں چل سکتا سوائے خدائے واحد کے۔ بار بار اپنے دماغ کو یہ آرڈر دیں کہ مجھے اس رب نے پیدا کیا ہے اور مجھ پر کسی کا زور نہیں چل سکتا، اور میں اللہ کی پراپر بندی یا بندہ بن کر دکھا سکتا ہوں، اور میں اللہ کی دوستی اپنا سکتا ہوں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ بار بار بات اپنے دماغ کو آرڈر دیں گے، انشاءاللہ پھر دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہر وہ کام کرائیں گے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا۔ پروردگار فرماتے ہیں کہ فسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے ہر چیز کی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، دیکھا آپ نے اللہ کی ملاقات کا یقین دلایا گیا کہ اسی اللہ کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ چمکتے چہروں سے ہماری ملاقات نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔